بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، اور کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز کہانی کو لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو سبسکرائب کر دیا کیجیے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ جواب میں اسے پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ ایمان کو ایک دم چپ سی لگ گئی، اور ایک اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا زندگی کا، جب جان سے پیارے رشتے خفا ہو جائیں۔ زندگی ایک دم کتنی پھیکی، کتنی بے رونق اور مزامل سی لگنے لگتی ہے۔ وہ اسے منانا چاہتی تھی، مگر بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ منا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس بے بسی کے احساس سمیت بھیگ رہی تھیں۔ جب ولید نے گاڑی گیٹ سے نکالتے ہوئے اس کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھا تھا اور بغیر کسی تاثر کے منہ پھیر لیا، ایمان نے بھنچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ سر جھکا لیا تھا۔ میں اس کے سارے رویوں میں متعرض ہوئی، میری طرح سے، مگر تھا دکھا ہوا وہ بھی۔ میں اس کی کھوج میں دیوانہ وار پھرتی رہی، اسی لگن سے کبھی مجھ کو ڈھونڈتا وہ بھی۔ گلی کے موڑ پہ دیکھا اسے تو کیسی خوشی، کسی کے واسطے ہوگا رکا ہوا وہ بھی۔ اس کے آنسو پہ آنسو گرتے رہے تھے۔ اس کے سامنے رو کر وہ اسے مزید تیش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ولید حسن نے سگریٹ سلگا لیا تھا، ساتھ ہی گویا وہ بھی سلگ اٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے، اور ڈاکٹر نے اسے سگریٹ نوشی سے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ تاؤ جی تو خاص پہرا کرتے تھے اس کا۔ مجال تھی جو وہ ان کے سامنے سگریٹ پی لیتا، بلکہ ان کے پاس جانے سے قبل وہ ہر ایسا آثار مٹا دیا کرتا تھا جس سے انہیں شک بھی گزرے۔ کیوں کر رہے ہیں یہ بے احتیاطی؟ آپ کو پتہ ہے نا اسموکنگ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے۔ جب اس نے دوسرے کے بعد تیسرا سگریٹ سلگایا تو ایمان کا ضم بالآخر چھلک گیا تھا۔ یہ اس کی اوقات سے بہت بڑی جرأت تھی کہ اس نے ولید کے ہاتھ کی انگلیوں میں دبے سگریٹ کو چھین کر کھڑکی کے رستے باہر اچھال دیا تھا۔ ولید پہلے تو اس کی حرکت پہ دنگ رہ گیا تھا، پھر گویا اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے سائڈ پہ کر کے گاڑی روکی تھی، پھر الٹے ہاتھ کا تھپڑ ایمان کے چہرے پر دے مارا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! اسے کاندھوں سے دبوچ کر اپنی جانب گھسیٹتا ہوا وہ قہر بن کر چیخا تھا۔ ایمان کے گال پہ اس کی انگلیاں ہی سخت نہیں ہوئی تھی، اس کے ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹ گیا تھا جس سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم بے اوسان اور سراسیمہ ہو کر سراسیمگی کے عالم میں اسے تکنے لگی تھی۔ اشتعال اور وحشت سے بھرا ہوا اس کا روپ اب اس کے لیے پتہ نہیں جانے کیا تھا۔ اس پل اس کی پھیلی پھیلی نگاہوں میں ولید نے اسے قہر بھرے انداز میں واپس اس کی سیٹ پہ پٹک دیا۔ کچھ دیر گہرے گہرے سانس بھر کے اپنے وحشی جذبوں کو قابو کیا، پھر ڈیش بورڈ پر پڑے سگریٹ کیس اور لائٹر کی سمت اشارہ کرتا ہوا تحکم بھرے خشک انداز میں گویا ہوا، سگریٹ اٹھاؤ وہاں سے اور اسے میرے ہونٹوں کے درمیان رکھ کر لائٹر سے اسے سلگاؤ، ورنہ ایمان جو ہونٹ بیچے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اس نئے آرڈر پہ ٹک گئی۔ ورنہ کیا؟ وہ گویا اس کی وحشت کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ ولید نے اپنی جلتی آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ ورنہ یہ کہ آج میری ضد ہے کہ تم ایسا کرو گی، ہر صورت ہر قیمت۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کر مروڑتے ہوئے پھنکارا۔ اس کی گرفت میں ٹوٹتی چوڑیوں کی کرچیاں ایمان کی کلائی کو زخمی کرنے لگی تو وہ ضبط کیے رہی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ ایمان کو بھی جیسے ضد ہو گئی تھی۔ ولید نے کچھ کہے بغیر محض سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم ایسا کرو گی؟ اس نے ڈیش بورڈ پہ پڑی سگریٹ کی ڈبیاں اٹھا کر اس کی گود میں پھینکی اور اسی سرد آواز میں بولا تھا، نکالو اس میں سے سگریٹ اور ویسا ہی کرو جیسا میں نے کہا ہے، ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اپنی انسلٹ کا بدلہ تو لے چکا ہوں نا تم سے، پھر تم جہاں مرضی دفع ہو جاؤ، مجھے اس سے غرض نہیں ہوگی۔ اندر امٹتا جلال دبائے بغیر درشتی سے کہتا۔ ایمان کو لمحوں میں زیر کر گیا۔ ایمان کا چہرہ سکی سے ہی نہیں، شدت غم سے بھی سرخ ہوا تھا۔ ایک لفظ بھی کہے بغیر اس نے کانپتے ہاتھوں سے کیس کھول کر سگریٹ نکالا تھا اور اس کے ہونٹوں کے درمیان رکھ کر لائٹر اٹھا لیا۔ ایک شعلہ بھڑکا۔ صرف سگریٹ ہی نہیں، ایمان کا دل بھی اس آنچ سے جھلس گیا تھا۔ کیسا مشینی عمل تھا یہ سارا، جس میں جذبات کا کوئی عمل دخل ہی نہ رہا تھا۔ وہ جیسے اس پل کسی پتھر کی مورتی میں ڈھل گئی تھی۔ ولید نے اپنی فتح پر جتلانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر وہ اس کی سمت متوجہ کہاں تھی۔ حیرت ہے ویسے، میرا تو خیال تھا یہ میری بات سن کر تم سگریٹ کیس اور لائٹر کھڑکی سے باہر پھینک دو گی اور مجھے اپنی بات رکھنے کی خاطر تمہیں طلاق دینا پڑتی۔ اوفو، کتنا سنہرا چانس مس کر دیا تم نے۔ وہ اب نئے انداز میں اس کا تمسخر اڑا رہا تھا اور ایمان سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی، آیا اس نے کبھی محبت کی بھی تھی؟ شاید نہیں، یا پھر شاید اس کی محبت ہمیشہ درجہ دوم پہ رہی تھی۔ اس کی محبت اور انا میں پہلی ترجیح ہمیشہ انا ہی رہی تھی۔ یہ بات نئی تھوڑا ہی تھی، مگر وہ پتہ نہیں کیوں پھر بھی نئے سرے سے دکھی ہو رہی تھی۔ تمہاری زندگی میں کہاں ہوں؟ ہوائے صبح میں یا شام کے پہلے ستارے میں؟
جگتی بوندا باندی میں کہ بے حد تیز بارش میں، وہ پہلی چاندنی میں، یا کہ پھر تپتی دوپہروں میں، بہت گہرے خیالوں میں کہ بے حد سرسری دھن میں، تمہاری زندگی میں کہاں ہوں؟ کارے ہجوم سے گھبرائے ساحل کے کنارے پہ کسی ویکینڈ کا وقفہ کہ سگریٹ کے تسلسل میں تمہاری انگلیوں کے بیچ کوئی بے ارادہ ریشمی فرصت کے جامع سوکھ سے یکسر تہی، اور پھر سے بھر جانے کا خوش آداب کا لمحہ کہ خواب محبت ٹوٹنے اور دوسرا آغاز ہونے کے مابین ایک بے نام لمحے کی فراغت، تمہاری زندگی میں کہاں پر ہوں؟ فضا نے نظم مکمل کی اور کسی قدر شوقی سے عاقب کو دیکھا جو مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ یار، اس قسم کا سوال سب کے درمیان تھوڑا ہی کیے جاتے ہیں۔ وہ جیسے کدی کترا رہا تھا۔ فضا اسے ڈھونڈنے لگی۔ اس وقت وہ سب ٹی وی والے کمرے میں جمع تھے۔ یہ اتفاق تھا کہ ایمان اور فضا کھانے کے بعد فرصت سے وہاں بیٹھ کر ڈرامہ دیکھنے لگی تھی کہ اشر نے آ کر چینل بدل دیا۔ مجھے میچ دیکھنا ہے، مگر ہمیں بھی ڈرامہ دیکھنا ہے، فضا نے اسے گھورا تھا۔ چھوڑو، یہ دونوں بھی دیکھنے کی چیزیں ہیں، ٹاک شو دیکھتے ہیں۔ عاقب نے آ کر ایک نئی بات کر دی۔ اشر بے ساختہ ہنسنے لگا۔ یہ نقصان ہے ایک ٹی وی کا، ہر بندے کے مطلب کی تفریح فراہم نہیں کر سکتا۔ ایک ٹائم میں بیچارہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اسے دفع کرتے ہیں۔ ہم آج گزرے وقت کو یاد کرتے ہیں۔ عاقب کے آئیڈیا پر اشر نے اسے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ کیا مطلب گزرا وقت؟ یار، جب کپل شادی سے قبل ہم اپنے دلی جذبات شاعری کی زبان میں ایک دوسرے تک پہنچایا کرتے تھے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اشر فوراً مان گیا۔ یوں ٹی وی آف ہوا اور وہ سب وہیں پر براجمان ہو گئے۔ جاؤ اشر، ولید کو بلا کر لاؤ۔ انہیں تو بلا لاؤں، لیکن میرے والی کہاں چھپی بیٹھی ہے کمبخت، جسے ابھی تک میرا خیال نہیں آیا۔ اشر کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی اشر ولید کو کھینچ کھانچ کر لے آیا تھا۔ خیریت، کیوں بلوایا ہے؟ اس کے انداز میں کسی قدر تشویش تھی۔ نگاہ بے ساختہ سر جھکائے بیٹھی ایمان سے الجھی تھی۔ بیٹھو یار، تھینک گاڈ کہ ہر لحاظ سے خیریت ہے۔ عاقب نے اسے ایمان کے برابر دھکیل دیا۔ وہ گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ یہ جواب کہاں دیں گے میں بتاتا ہوں، بلکہ آپ کا کیا ان کا بھی بتا سکتا ہوں، اشر نے آنکھیں مٹکا کر کہا تو فضا نے بے ساختہ ان کی سمت دیکھا تھا۔ ہاں بولو۔ آپ ان کے لیے جھجکتی بوندا باندی اور سرسری دھن میں ہیں، جبکہ ولی بھائی کے لیے ایمان جی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور دونوں پر ایک معنی خیز قسم کی نگاہ ڈالی۔ ایمان نے دانستہ نگاہیں اٹھائیں، جبکہ ولید سرسری انداز میں ضرور اشر کے سمیت رچا ہوا تھا۔ وہ پہلی چاندنی میں ہیں، اشر نے کہا، اور ایمان کا جانے کب کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ان کے مابین جو کچھ بھی تھا اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، اور یہ ہی بہتر بھی تھا۔ ہم محبت کے خزانوں کے مکین، وقت کے طول المناک کے پروردہ ہیں، ایک تاریک ازل تو ابد سے خالی۔ ہم جو صدیوں سے چلے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ساحل پایا، اپنی تہذیب کی پاکیزگی کو حاصل پایا۔ ہم محبت کے نہا خانوں میں بسنے والے، اپنی پامالی کے افسانوں کے بسنے والے، ہنسنے والے، ہم سمجھتے ہیں کہ نشان سیر منزل پایا۔ اشر کے کہنے پر وہ کسی کی سمت بھی دیکھے بغیر اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بہت جذب سے پڑھنے لگا تھا۔ اس کا موڈ کس قسم کا ہے ایمان کو قطعی سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ ہم محبت کے خرابوں کے مکین، گنج ماضی میں ہیں، خارا فرات طاہر کی طرح آسودہ، اور کبھی فتنہ نارہ سے ڈر کر چونکیں تو یہی سیاہ نگاہ بھاری پردے۔ ہم محبت کے خرابوں کے مکین، ایسے تاریک خرابے کہ جہاں دور سے تیز پلٹ جائیں ضیاء کے آنسو، بس ایک صدا گونجتی ہے شب آلام کی آہو آہو۔ ہم محبت کے خرابوں کے مکین، ریگ دل دوز میں خوابوں کی شجر بوتے ہیں، سایہ ناپید تھا، سائے کی تمنا تلے سوتے رہے۔ اوفو، آپ نے بھائی بیگم کی شان میں قصیدہ پڑھنے کی بجائے پھر المیہ شاعری کی اسکرپشن کیوں کی؟ اشر کو بے حد اعتراض ہوا تھا۔ عاقب نے شدومت سے سر بات میں ہلا کر گویا اس کی تائید کی تو ولید نے کاندھے اچکا کر لولی لنگڑی سی ترجیح دی تھی۔ ایکچولی مجھے قصیدہ خوانی کرنی نہیں آتی نا۔ امیزنگ، اتنی خوبصورت پیاری سی بیوی کو پہلو میں بٹھا کر بھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟
اشر نے آنکھیں پھیلا کر تحیر کا اظہار کرتے ہوئے باقاعدہ جرا کا آغاز کیا، مگر وہ بڑی صفائی سے پہلو بچا گیا تھا۔ عاقب کا قابلہ ہلا کر یہ کہتے ہوئے، چل یار تو کچھ نہ، میں اسے مطمئن نہیں کر سکتا۔ تو یار اگر اسے کچھ اور سنا کر مطمئن کر دینا۔ عاقب نے اسے نئی راہ دکھائی تو وہ جیسے کچھ دیر کو کسی سوچ میں ڈوبا تھا، پھر گویا آمادگی ظاہر کر دی۔ ہلکا سا گلا کھنکارا اور اس مرتبہ اپنے پہلو میں بیٹھی گمسم نظر آتی ایمان کو دیکھتے ہوئے گنگنایا تھا۔ وہ ایک معصوم سی چاہت، ایک بے نام سی الفت، وہ میری ذات کا حصہ، وہ میری جس کا قصہ مجھے محسوس ہوتا ہے، وہ میرے پاس ہے اب بھی۔ ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لینے پہ چونک کر اسے دیکھا تھا، مگر وہ اس قسم کی سچا کہاں تھا، اس کی کلائی میں پڑی چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ ایمان کا دل اس کی آواز کے زیر و بم کے ساتھ ساتھ دھڑکنے لگا۔ وہ جب جب یاد آتا ہے، نگاہوں میں سماتا ہے، زبان خاموش ہوتی ہے، مگر یہ آنکھ روتی ہے۔ میں خود سے پوچھ لیتا ہوں، اسے کیا پیار تھا مجھ سے؟ ایمان ایک دم ساکن ہو گئی۔ ولید خاموش ہو چکا تھا، اس کا وہ بے دھیانی میں کھیلا جانے والا کھیل بھی رک چکا تھا۔ ایمی بھاگو ذرا پوچھیں ان سے، ابھی یہ کس نار کا قصہ سنا کر ہٹے ہیں، کہیں کوئی انگلینڈ کی گولی تو نہیں؟ اشر کو تو موقع چاہیے تھا بے تکان بولنے کا، مگر اب کی مرتبہ کسی نے بھی اس کی بات کو بڑھاوا نہیں دیا، اور عاقب نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا اور خود سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ بھی ایک گویا انداز تھا سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ دل عشق میں بھی پایا، سودا ہو تو ایسا ہو، دریا ہو تو ایسا ہو، صحرا ہو تو ایسا ہو، ہم سے نہیں رشتے بھی، ہم سے نہیں ملتا بھی ہے، پاس وہ بیٹھا بھی، دھوکا ہو تو ایسا بھی۔ چلے جی، یہ خوب رہی۔ ہم ایک طرف ہی مشکوک ہو کر دیکھتے رہے، یہاں تو ہر طرف یہی حال ہے۔ الٹ فضا بھابھی، الٹ! اشر فضا کے کان میں گھس کر بولا، اور اس نے مصنوعی خفگی سے اسے ایک جھاپڑ لگا دی۔ وہ بھی رہا بیگانہ، ہم نے بھی نہ پہچانا۔ ہاں اے دل دیوانہ، اپنا ہو تو ایسا ہو، ہم نے بھی یہی مانگا، اس نے بھی یہی بخشا۔ بندہ ہو تو ایسا ہو، داتا ہو تو ایسا ہو، اس درد میں کیا کیا ہے، رسوائی بھی، ذلت بھی۔ کانٹا ہو تو ایسا ہو، چبھتا ہو تو ایسا ہو۔ چلیں اب پوچھیں ذرا ان سے، ان کے بھی کان کھینچیں۔ اشر پھر سے اسے بھڑکانے کی اپنی سی کوشش کرنے لگا تھا۔ فضا نے بے درے کھورا، بکو مت۔ ہاں میں تو بکتا ہوں نا، تب پتہ چلے گا جب یہ کوئی چاند چڑھائیں گے۔ وہ روٹھ سا گیا، پھر جیسے ایک دم کچھ یاد آنے پہ بھڑک کر بولا، فضا جی آپ کے لیے ایک شعر ابھی ابھی نازل ہوا ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ فضا نے شان بے نیازی سے گردن ہلا دی، اور اشر نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ ہونٹ تمہارے کلیاں ہیں، ناک تمہاری بھدی سی، رنگ تمہارا گورا ہے، مگر تم ہو ذرا موٹی سی۔ فضا ایک دم چھینک کر اپنا دوپٹہ پھیلانے لگی۔ وہ پریگننٹ تھی، اس کا جسم واقعی موٹاپے کی طرف مائل تھا۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ آفت مٹانے کو وہ یہی کہہ سکی۔ ایمی جی کبھی تو خود سے بھی کچھ سنا دیا کریں، ہر بار دستے بستک گزارش کرنا پڑتی ہے۔ فضا کا پیچھا چھوڑ کر وہ اس کی طرف رخ روشن کر کے بولا تو ایمان نے فوراً آمادگی ظاہر کر کے جان چھڑائی۔ کبھی شبوں کے اداس آنگن میں یاد اترے، یا چاندنی اپنے بال کھولے، کواڑ کے روزنوں سے جھانکے، کتاب کھولوں تو میرا عکس جھلملائے، ستارہ پلکوں پہ جگمگائے، کبھی جو کمرے کی کھڑکیوں سے ہوا کا جھونکا گلاب رت کی نوید لائے، شدید بارشوں کے موسم میں
حسن بیلوں کے پھول جھومے، دعا کی خاطر جو ہاتھ اٹھیں، بادل کے صحراؤں میں ببولوں کا شور بھاگے، کبھی سسکتی ہوئی سحر میں، کبھی سر شام درد سانسوں میں پھیل جائے، یا پھر آسمان پر ہر سم ستارے ٹکرائیں، دل کہے یہ سدا جیے تو، نہ دھوپ ہو دکھ کی سر پر، کبھی مقدر فراق لمحوں کا روگ بن کر، زبان کو دکھ کی تلاوتیں دے، اگر کبھی محفلوں میں لوگوں کے کہکہوں میں اکیلے پن کا خیال آئے، خراب موسم میں گھر سے نکلے ہوئے پرندوں کا خیال آئے، تو جان لینا کہ کوئی تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اس نے جھکی ہوئی پلکوں کے باوجود ولید حسن کی نگاہوں کی تپش سے اپنا وجود سلگتا ہوا محسوس کیا تھا۔ جبھی بعد میں بھی دانستہ نظریں نہیں اٹھائیں، کہاں اسے اٹھتے دیکھ کر عاقب نے بے ساختہ ٹوکا تھا۔ ایمان بھی متوجہ ہوئی۔ چلتا ہوں یار، اب بیٹھا نہیں جا رہا، نیند آ رہی ہے، کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دیر بیٹھو ولید، چائے پیتے ہیں یار، عاقب نے اصرار کیا مگر وہ سہولت سے ٹال گیا۔ ٹھیک ہے جائیے، مگر ہم آپ کی بیوی کو کوئی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ فضا نے گویا اسے چھیڑا تھا۔ اس نے بے ساختہ ایمان کی طرف دیکھا۔ رنگ، خوشبو، رعنائی کا دلنشین سنگم، وہ پلکیں جھپکاتی موم کی گڑیا سے مشابہ لگی۔ بس نے شوق روک لے۔ وہ کاندھے اچکا کر کہتا کمرے سے نکل گیا۔ ایمان اس درجہ نخوت کے مظاہرے پر وہ بھی سب کے سامنے خفیف سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ چائے کے ساتھ کیا بناؤں؟ فضا نے اٹھتے ہوئے سوال کیا تھا اور گویا تینوں سے کیا تھا، مگر جواب صرف اشر کی طرف سے آیا۔ چپس تل لیں، ساتھ میں کباب بھی فرائی کر لیجیے۔ تم بیٹھو، ایمی میں کر لوں گی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر فضا نے ٹوکا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے طبیعت ٹھیک نہیں، پوچھتی ہوں کیا ہوا ہے؟ وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ اشر نے ٹھنڈا سانس کھینچا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، اب یہ ہمیں کہاں لفٹ کرائیں گی۔ وہ بسور کر کہہ رہا تھا۔ ایمان اس کی بات پہ دھیان دیے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ اوپر کمرے میں آئی تو ولید شرٹ اتارے بستر میں گھسا ہوا تھا، مگر اس طرح کے آدھے سے زیادہ کمبل سے باہر تھا۔ دراز کھنگالتا ہوا شاید سگریٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ ایمان نے کچھ کہے بغیر لائٹر اور سگریٹ کیس اس کے سامنے کر دیا۔ وہ بری طرح سے چونکا تھا اور سلگتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں؟ اس کے بھڑک اٹھنے پہ ایمان سکتا کر گھبرائی۔ اس نے کسی قدر متحیر نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری، مگر پھر کیا چاہیے؟ کم از کم تم نہیں۔ اس نے ہونٹ سکوڑ کر برہمی سے کہا تو ایمان ہونٹ بھیج کر رہ گئی، جبکہ وہ پھر سے سابقہ شغل میں مگن ہو چکا تھا۔ ایمان لائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ وہ اتنی بے بسی، بے اعتنائی کے باوجود اس کا دل کیا کرتی جو اس طرف کھو جا رہا تھا۔ شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ یہاں وکس رکھی تھی تم نے تو ادھر ادھر نہیں کی۔ اس مرتبہ لہجہ و الفاظ قدرے بہتر تھے۔ ایمان کا حوصلہ کچھ بحال ہوا۔ وہ تیزی سے بڑھی اور سب سے نچلے دراز سے اس کی ڈبیا نکال لی۔ لیٹے میں لگا دیتی ہوں۔ وہ کسی قدر جھجک کر گویا ہوئی تھی۔ ولید نے کچھ کہے بغیر عمل کیا تھا۔ ایمان اس کے سینے پر اور ماتھے پر باری باری وکس کا مساج کرتی رہی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی نرمی، گداز اور ملائمت کو محسوس کرتا عجیب سے احساس کا شکار ہوتا رہا تھا۔ چلے سو جائیں اب۔ ایمان اپنے دھیان میں تھی، اس کی محویت نوٹ نہ کر سکی۔ جیسے ہی کمبل اس پر برابر کر کے اٹھنے لگی، ولید نے اس کا ہاتھ اچانک اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ
بے دھیان تھی، اسی جھونک میں اس کے اوپر آ گری۔ ابھی سنبھل کر اتنا ہی چاہتی تھی کہ ولید نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر دیا تھا۔ ایک بات بتاؤ گی؟ بالکل سچ۔ اس کا چہرہ ایمان کی گردن سے ٹچ ہو رہا تھا۔ ایمان پر اس کی قربتوں کا سحر طاری ہونے لگا۔ جی کون سی بات؟ اس کے لہجے کی سنجیدگی پہ وہ بھکلانے لگی تھی۔ پہلے وعدہ کرو، بالکل سچ بولو گی؟ وہ مصر تھا۔ ایمان کا دل بہت تیز دھڑکنے لگا۔ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ مجھے دھوکہ کیوں دیا تھا؟ پھر اب سب کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو؟ اس کے استفسار پہ ایمان کا وجود ساکن ہو گیا۔ بولو، بتاؤ۔ وہ پھر سے وحشی ہونے لگا، مگر ایمان کے پاس اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی تھی اور ولید کو اس کی یہ خاموشی پھر سے بھڑکانے لگی تھی، مگر وہ چپ چاپ اس کا ہر ستم سہتی رہی تھی، روتی رہی تھی۔